اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دنیا اس وقت واضح طور پہ دو مکاتب فکر میں تبدیل ہو چکی ہے۔ ایک مکتب مادیت پرستی کا مکتب ہے اور دوسرا مکتب اس کی ضد، آپ اس کو روحانیت پرستی یا دین پرستی یا حق پرستی یا خدا پرستی کہہ سکتے ہیں۔ جو طبقہ مادیت پرستی میں مبتلا ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ بس مادہ ہی سب کچھ ہے، مادہ ہی خالق ہے، مادہ ہی مخلوق ہے، مادہ ہی موجود ہے، اور اگر کوئی چیز مادہ نہیں تو وہ غیر موجود ہے، وہ حقیقت رکھتی ہی نہیں، وہ شے، وہ چیز کہ جو مادہ نہیں۔ چنانچہ غیر مادہ کے ضمن میں یا غیر حاضر کے ضمن میں جو بھی چیزیں آتی ہیں وہ اس کو یکسر مسترد کر دیتے ہیں، یعنی خدا ان کے سامنے حقیقت نہیں رکھتا، ملائکہ کی کوئی حقیقت نہیں، جنات وجود نہیں رکھتے، اور جو چیزیں نظر نہیں آ رہی چاہے وہ مادہ ہی کیوں نہ ہو، مثلا جنت اور دوزخ گو کہ مادہ ہیں لیکن ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ چنانچہ مادی حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی، ہم ان کو چھو نہیں سکتے، ان کو دیکھ نہیں سکتے، یعنی جو چیز ہمارے حواس خمسہ کے احاطہ میں شامل نہ ہو ہم اس پہ یقین نہیں رکھیں گے۔ اور دوسرا مکتب فکر غیر مادہ پہ بھی یقین رکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جو چیز نظر نہیں آ رہی، جس کو ہم چھو نہیں سکتے، سونگھ نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، وہ بھی حقیقت رکھتی ہے، یعنی خدا بھی حقیقت ہے، ملائکہ بھی حقیقت ہیں، جنات بھی حقیقت ہیں، جنت و دوزخ اور آخرت بھی حقیقت ہے۔ اب کچھ ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں کہ جو کہ دیندار گھرانوں میں پیدا ہوئے، جو کہ روحانیات پہ یقین رکھنے والے گھرانوں میں پیدا ہوئے، حتیٰ کہ وہ مسلمان بھی ہیں، مومنین بھی ہیں، لیکن چونکہ مادیت پرستی کا دورہ ہے چنانچہ وہ اس سے متاثر ہوئے، اور متاثر ہونے کی صورت میں وہ ان چیزوں پر تھوڑا سا جھجکتے ہیں بات کرنے سے، یقین کرنے سے، بحث کرنے سے کہ جن کا تعلق غیر مادی دنیا سے ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں کہ جن کو حواس خمسہ ادراک نہیں کر سکتے، نہیں کرتے، کم از کم وقتی طور پہ یا موجودہ حالات میں، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا ہمیں انکار کر دینا چاہیے اور یہ چیزیں ہمارے لیے ناقابل قبول ہیں، ہمارے دشمنوں کے لیے ناقابل قبول ہیں، ہمارے مکمل دائرہ احاطہ میں نہیں آتی، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اور بسا اوقات یہ ہمارے لیے استہزاء، ہنسی کا باعث بنتی ہیں۔ چنانچہ اسی مادیت پرستی کے دور میں ایک جو فتنہ ہے، جو ایک اشکال ہے، اعتراض دین اسلام پر یا الہی ادیان پہ کیا جاتا ہے، وہ ہے معجزے کا انکار۔ معجزہ جو ایک الہی قوت اور قدرت سے وجود میں آتا ہے، معجزہ جس کی کوئی عقلی اور حسی توجیہ نہیں پیش کی جا سکتی، معجزہ جو اللہ اپنے نبی اور امام کے ہاتھوں سر انجام دلواتا ہے، اس کے بارے میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمیں اس سے ودڈرا کر لینا چاہیے، اس کے دعوے سے اپنے آپ کو عہدہ برا کر لینا چاہیے، اور چونکہ اس کی کوئی عقلی اور منطقی اور حسی دلیل نہیں چنانچہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ چنانچہ اسی موضوع کو آج مشق سخن بناتے ہوئے آپ کے سامنے حقیقت معجزہ کی گفتگو پیش کی جا رہی ہے۔ اس موضوع یعنی حقیقت معجزہ میں ہم سب سے پہلے تو معجزے کی تعریف آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے متصل چند اصطلاحات آپ کے گوشے گزار کریں گے۔ اس کے بعد مثالیات، یعنی کیا مثالیں ہیں قرآن میں انبیاء سے متعلق معجزے کے حوالے سے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی غرض و غایت کیا ہے
کسی نبی یا امام کو معجزے سے آراستہ و پیراستہ کرنے کی۔ اس حوالے سے مخالفین ہمارے اوپر کیا اشکالات، کیا اعتراضات وارد کرتے ہیں اور ہمارے پاس اس کا کیا جواب ہے، یہ تمام تر گفتگو آپ کے سامنے بعنوان معجزے کی حقیقت یا حقیقت معجزہ پیش کی جا رہی ہے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ سب سے پہلے تو تعریف معجزہ، ایسا کام جو خلاف عادت ہو اور نبوت و امامت کے دعوے سے مربوط ہو۔ اس تعریف میں دو جز ہیں، ذرا غور کیجیے گا۔ ایسا کام جو خلاف عادت ہو، یعنی خلاف عادت امر، اور دوسرا ٹکڑا دعوی نبوت و امامت یا امامت۔ تو معجزہ کوئی عام کام نہیں جس کو دیکھ کے ایک دوسرا انسان کہہ سکے بھئی میں بھی کر سکتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ خارق العادت بھی کہتے ہیں اس کو، ما فوق الفطرت کام بھی کہتے ہیں اس کو، یا خلاف عادت، عمومی طور پہ اس کو نہ دیکھا جاتا ہو، نہ کوئی کر سکتا ہو، نہ کرتا ہو۔ اور دوسری اہم بات، یہ معجزہ، یہ خلاف عادت کام کس لیے پیش کیا جاتا ہے، کس لیے وجود میں لایا جاتا ہے؟ تاکہ لوگ نبی کی نبوت کی گواہی دیں، تاکہ لوگ امام کی امامت کی گواہی دیں۔ یہ اس کا مقصد، غرض و غایت۔ اب یہاں سے تین متصل اور ملتی جلتی اصطلاحات کو جاننا اور ان کی معرفت ضروری ہے تاکہ ہم یہ پہچان سکیں کہ معجزہ کیوں کر دیگر اس سے ملتی جلتی جسے کہتے ہیں چیزوں سے مختلف ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے تعریف میں کہا کہ وہ خلاف عادت کام کہ جو دعوی نبوت امامت سے مربوط ہو، اگر ہم اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیں اور یہ کہیں ایسا خلاف عادت کام کہ جو دعوی نبوت امامت سے مربوط نہ ہو، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ سوال اٹھتا ہے ذہن میں، یہ تو دعوی نبوت امامت کے لیے ہے۔ اگر دعوی نبوت امامت کے لیے نہ ہو لیکن خلاف عادت کام ہو تو ہم اس کو کرامت کہتے ہیں۔ تو یقیناً دعوی نبوت اور امامت وہی کرے گا جو نبی ہوگا یا امام ہوگا، اور جو نبی یا امام نہیں ہوگا اور اس سے اگر کوئی معجزہ سرزد ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا مقصد اپنے آپ کو کوئی عہدہ، اپنے آپ کو خدا کا بندہ ہوا، بھیجا ہوا نمائندہ کہلوانے کا کوئی شوق نہیں، بس اس کی خصوصیات ہیں، اس کی عادات ہیں، اس کی نیک سیرت ہے، اس کا تقوی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسی طاقت پیدا کر دی ہے جو ما فوق الفطرت ہے، جو عام لوگوں میں نہیں پائی جاتی۔ تو ایسی جسے کہتے ہیں کہ چیز کو، ایسی رونما ہونے والی چیز کو ہم کہیں گے کرامت۔ اور وہ شخص زیادہ سے زیادہ ولی اللہ یا صالحین یا مخلصین میں گردانا جا سکتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ایسے لوگ اصحاب رسول بھی ہو سکتے ہیں، جیسے سلیمان فارسی ہیں، ابو ذر غفاری ہیں، اور ایسے لوگ جو ہیں وہ اصحاب امام بھی ہو سکتے ہیں، جیسے مالک اشتر ہیں، جیسے کمیل بن زیاد ہیں۔ اور اس کے علاوہ موجودہ دور کے یعنی ائمہ کے دور سے ہٹ کر عام لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ عام لوگوں کا مطلب ہے مخلصین لوگ، عارفین لوگ، عابدین لوگ، جیسے رجب علی خیاط کے حوالے سے کافی کرامات مشہور ہیں۔ خود آیت اللہ بہجت مرحوم جو ابھی حال ہی میں ہمارے درمیان سے رخصت ہوئے، ان کے متعلق بہت ساری، جناب امام خمینی کے جو استاد ہوا کرتے تھے علی قاضی، ان سے متعلق بہت ساری روایات میں، تاریخ کی کتابوں میں کرامات مشہور ہیں۔ تو یہ کرامات جو ہیں وہ کسی عام آدمی جو کہ تقوی سے مزین ہو، آراستہ ہو، اس سے سرزد ہوتی ہے۔ بلکہ روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک دفعہ ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، وہ جب ایک کرامت کا مشاہدہ، معجزے کا اظہار کر رہے تھے اور لوگ بہت حیران ہو رہے تھے، تو امام نے کہا کہ ارے مومن میں تو اتنی طاقت ہے
کہ اگر وہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے چلنے کا کہے تو پہاڑ اپنی جگہ سے چل پڑے۔ امام نے اپنا جملہ ختم بھی نہیں کیا تھا، وہ پہاڑ چلنے لگا جو امام کے سامنے تھا۔ تو امام نے کہا میں نے مثال دی تھی، حکم نہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر مومن حقیقی مومن ہو، جس پر مومن ہونے کی شرائط پوری اترتی ہوں، یعنی ہم آپ اس میں شامل ہیں، ہو سکتے ہیں، تو پہاڑ بھی چل سکتا ہے۔ اور امام کے ماننے والے یعنی مامون میں کیا فرق ہوگا؟ مامون حکم دے گا، امام مثال دے گا، اور جو ہے وہ پہاڑ چلنا شروع کر دے گا۔ تو کرامت اس کو کہتے ہیں کہ جو غیر معصوم سے سرزد ہوتی ہے وہ چیز، وہ خلاف عادت کام، اور معجزہ اسے کہتے ہیں جو کسی معصوم یعنی امام یا نبی سے سرزد ہو۔ اب یہاں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کام نہ تو امام یا نبی یعنی معصوم سے سرزد ہو، نہ تو غیر معصوم سے، بلکہ ایک ایسے شخص سے سرزد ہو کہ جس کا دور دور تک اسلام سے واسطہ ہی نہ ہو، تو اس کو ہم کہیں گے یہ جادو ہے، یہ نہ معجزہ ہے نہ کرامت ہے، بلکہ کیا ہے؟ جادو ہے۔ کیونکہ وہ شخص، اچھا یہ بھی ممکن ہے کہ وہ بظاہر مسلمان و مومن ہو، لوگوں میں چلتا پھرتا ہو، لیکن دیندار نہ ہو، یعنی امامت کا منکر ہو، یعنی نماز روزے کا منکر ہو، یا نہیں کرتا ہو، گناہوں میں آلودہ ہو، اور اگر اس سے کوئی چیز سرزد ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ اس میں حاطف غیبی، تائید الہی شامل نہیں، بلکہ جادو یا شیطانیت اس میں شامل ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر اگر کوئی کام خلاف عادت، دعوی نبوت و امامت کے مقابل ہو، یہ تو جسے کہتے ہیں کہ دشمن امام، دشمن نبی، تو اس کے لیے ہم کہیں گے اس کو استخراج۔ تو ہمارے پاس 4 اصطلاحات آ گئی۔ نمبر 1 معجزہ، خلاف عادت کام جو نبوت اور امامت کے دعوے کے لیے ہو، یعنی اس کا اصل مقصد ہی یہ ہو کہ نبی اور امام اپنے آپ کو نبی اور امام ثابت کرنا چاہتے ہیں، نمبر 1۔ دوسری اصطلاح کرامت، جس میں دعوی نبوت امامت نہ ہو، فقط ایک نیک بندے سے وہ چیز غیر معصوم جسے کہہ لیں، اور نبوت کے دعوے امامت کے دعوے کے بغیر ہو، یہ فرق ہو گیا۔ جادو جو غیر معصوم اور غیر صالح شخص کے ساتھ ہو، اور چوتھا استخراج جو غیر صالح غیر مسلم شخص کے ساتھ ہو اور نبوت امامت کے مقابل ہو، جو چاہتا ہو کہ لوگوں کو نبوت امامت سے ہٹا دے، اس کو ہم کہتے ہیں استخراج۔ معجزے کی مثالیں ابھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ کرامت کی جیسے ہم نے بتا دی، رجب علی خیاط کے بہت سارے معجزات موجود ہیں، مثلا یہ کہ وہ بتا دیا کرتے تھے کہ تم نے کل کون سا گناہ کیا ہے، جس سے ملتے تھے، بلکہ لوگوں کی اصلی شکلوں سے آگاہ تھے۔ بعض اوقات لوگوں کو ان کے چہرے کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے تھے کہ اصلی شکل مجھے جو ہے وہ نظر نہ آ جائے۔ اسی طرح جناب سلیمان فارسی سے ہیں کہ ایک دفعہ وہ بزرگ غفاری سے بات کر رہے تھے، اور بات کرتے کرتے ان کا ہاتھ لگا، پیالہ موجود تھا، اس میں کوئی سالن شوربہ موجود تھا، پیالہ گرا تو شوربہ بھی گر گیا، تو انہوں نے شوربے کے پیالے کو اٹھا کے رکھا تو شوربہ خود بخود اس کے اندر واپس آ گیا۔ تو اس طرح کے معجزے ہیں۔ انہوں نے دعا کی، جو یہودی ان کو مار پیٹ رہے تھے لاٹھیوں سے کہ اہل بیت کو آواز دو، وسیلہ بناؤ تاکہ وہ تمہاری مدد کریں، تو رسول اللہ تیوار سے نمودار ہوئے اور کہا سلیمان ان کے لیے بد دعا کرو، اب یہ ایمان لانے والے نہیں۔ تو جب سلیمان فارسی نے بد دعا کی تو وہی لاٹھیاں جس سے وہ مار رہے تھے سانپ بن گئی اور وہ یہودیوں کو کھا گئی۔ تو یہ سلیمان فارسی کا جسے کہتے ہیں کہ کرامت ہے۔ اسی طرح ہم جادو کی طرف چلیں تو کوئی بھی شخص جادو سیکھ سکتا ہے، جادو سیکھنا ہمارے لیے حرام ہے اسلام میں، چاہے جائے کہ کوئی بہت اہم ضروری امر پیش آ جائے یا خود جادو کا توڑ جو ہے ثابت کرنا جو ہے وہ ضروری ہو جائے۔ ہاروت و ماروت کی شکل میں 2 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ایک نبی کے دور میں تاکہ وہ نبی کو لوگوں کو جادو سکھائیں اور اس سے معروف کریں۔ اسی طرح شیخ بہائی کے دور میں جادو کا بہت دورہ تھا، تو عالم دین شیخ بہائی نے جو ہے وہ جادو سیکھا اور لوگوں کو اس کے ذریعے معروف کیا اور لوگوں کو جو ہے جادو کے چنگل سے انہوں نے چھڑایا۔ آج کل کے دور میں بہت سارے لوگ جو ہیں جو جادو سیکھتے ہیں جو کہ حرام ہے،
ڈیوڈ کاپرفیلڈ اس وقت امریکہ کا بہت مشہور جادوگر ہے، اور اس کی کلپس آپ نے یوٹیوب پہ دیکھے ہوں گے، وہ ہوا میں اڑتا بھی ہے، ایفل ٹاور کو غائب کر دیتا ہے، طیارے کو غائب کر دیتا ہے۔ استخراج جو نبوت اور امامت کے دعوے کے مقابل پیش کیا جائے، مقابلے کے لیے سامنے آیا جائے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے رد میں ہم نے دیکھا کہ فرعون نے جادوگر جمع کیا اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو ہے وہ اپنا جادو پیش کیا اور رسیاں اور لاٹھیاں لے کر آئے جو سانپ بن گئے۔ اب یہاں پہ ضروری ہے کہ ہم پہچانیں کہ یہ جادو یا استخراج معجزے یا کرامت سے کس طرح مختلف ہے۔ تو 4 اصطلاحات میں جادو اور استخراج ایک بریکٹ میں ہو گیا کہ دونوں غیر صالح افراد کے سے سرزد ہوتے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ استخراج مقابلے پر آتا ہے، جادو مقابلے پر نہیں آتا۔ اسی طرح ہم آ جائیں اگر معجزے اور کرامت میں، وہ بھی ایک ہی جگہ بریکٹ ہو سکتے ہیں، یعنی اللہ کے نیک بندے، بس فرق یہ ہے کہ معجزہ معصومین یعنی نبی اور امام کے ذریعے، اور کرامت غیر معصوم اللہ کے نیک بندوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ اب ہم فرق کیسے کریں گے کہ معجزے اور کرامت کو استخراج اور جادو سے؟ تو جادو اور استخراج کے بارے میں سن لیجئے، یہ زمین پر ہوتا ہے، آسمان پر نہیں ہو سکتا۔ جس طرح ابو جہل نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر تم جادوگر نہیں ہو، جیسے کہ رسول پہ الزام لگایا جاتا تھا، اگر تم جادوگر نہیں ہو تو آسمان پر جادو کر کے دکھاؤ، چاند پر جادو کر کے دکھاؤ۔ تو رسول اللہ نے انگلی سے اشارہ کیا انگشت مبارک سے، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ تو ابو جہل نے کیا کہا کہ تم تو ایسے جادوگر ہو کہ جس کا جادو آسمان پر بھی چلتا ہے، جبکہ یہ جادو جو ہے وہ آسمان پہ لوگوں پہ نہیں چل سکتا۔ چنانچہ رسول کا جو خلاف عادت کام تھا وہ معجزہ تھا۔ نمبر 2، جادو کے لیے ایک وقت متعین ہوتا ہے، خاص وقت اس کا مظاہرہ ہوتا ہے، جادوگر ہر وقت اپنے جادو کا مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ نمبر 3، وہ ایک معین کام کے لیے جادو کرتا ہے، یعنی ایک کام معین کیا جاتا ہے، اس کی وہ تربیت لیتا ہے، مثلا ایفل ٹاور کو غائب کرنا، مثلا ہوا میں اڑنا، عین اسی وقت اس کو کہا جائے کہ بھئی نہیں تم مینار پاکستان یا جو ہے وہ برج الخلیفہ جو ہے وہ غائب کر دو، تو وہ نہیں کر سکتا۔ ایک جگہ ہوتی ہے معین، اس سے ہٹا کر آپ کسی اور جگہ اس کو لے جا کے کھڑا کر دیں اور کہیں تم یہاں جادو کر کے دکھاؤ، تو وہ جادو کر کے نہیں دکھائے گا۔ تو جادو زمین پر ہوتا ہے، جادو جو ہے وہ معین جگہ پر ہوتا ہے، اور جادو سب سے اہم بات نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، یعنی حقیقت میں نہیں ہوتا، نظروں پہ ایک ایسا پردہ ڈال دیا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کچھ کا کچھ، بلکہ مولا علی کا خود کا قول ہے کہ دنیا ایک بہترین یا خطرناک ترین جادوگر ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے، مفہوم جو روایت کا یہ ہے کہ جادوگر سے بڑی جادوگر ہے۔ تو وہ آدمی اس کے سحر میں کھو جاتا ہے اور جسے کہتے ہیں کہ اس کو کچھ کا کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ تو یہ معجزہ اس سے ملتی جلتی اصطلاحات۔ اب ہم چلتے ہیں مثالوں کی طرف جو قرآن میں موجود ہیں، اور انبیاء نے اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے، دعوی نبوت کے لیے معجزات کو پیش کیا۔ مثلا جناب آدم علیہ السلام کے لیے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اور تم سب لوگ یہاں سے نیچے اتر جاؤ۔ کہاں سے نیچے اتر جاؤ؟ بہشت سے۔ کہاں پر اتر جاؤ؟ زمین پر۔ کون تم لوگ؟ یعنی جناب آدم، جناب حوا علیہ السلام اور شیطان مردود۔ تو ان تینوں کے لیے کہا گیا کہ تم سب، یا دونوں کے لیے کہا گیا کہ تم دونوں جو ہے وہ یہاں سے اتر جاؤ نیچے، کیونکہ ایک ان سے ترک اولا ہوا تھا اور ان سے کہا گیا تھا کہ لا تقربوا هذه الشجرة فتكون من الظالمین، بلکہ اس شجر کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ اور وہ چلے گئے اور انہوں نے ترک اولا کر کے اس کا پھل کھا لیا۔ تو نیچے چلے گئے۔ وہ نیچے کیسے آئے؟ اب عقل اس کو نہیں سمجھ سکتی، کسی جہاز کے ذریعے، کسی سیڑھی کے ذریعے، کسی رسی کے ذریعے، کسی راکٹ کے ذریعے، ہمیں نہیں معلوم، اس زمانے میں ایسی چیزیں نہیں تھیں۔ چنانچہ یہ عقل سے معاورہ ہے، خلاف عادت ہے، چنانچہ ہمیں کہیں گے یہ ایک معجزہ تھا۔ اس کے بعد ہم نوح علیہ السلام کی طرف آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے جب پوری دنیا کو سمندر پانی سیلاب سے بھر دیتا ہے، جس میں سب چیزیں ڈوب جاتی ہیں سوائے نوح علیہ السلام کی کشتی کے اور ان کے حواریوں کے، تو اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیتا ہے کہ اے زمین تو اس پانی کو نگل لے، یا ارض ابلعی مائک، اے زمین اس پانی کو نگل لے، ویا سماء اقلعی
اور اے آسمان تو تھم جا، وغیض من الماء، اور زمین جو ہے وہ پانی سے خشک ہو گئی۔ اب آج کل کے سائنسدان اور محققین اس بات پر پریشان ہیں، حیران ہیں کہ اتنا سارا پانی گیا کہاں۔ ہمیں اس وقت دنیا میں 2/3 سمندر کی صورت میں زمین کا حصہ پانی کی نظر ہوتا ہوا نظر آتا ہے، باقی ایک حصہ 1/3 جو ہے وہ خشکی۔ باقی پانی کہاں گیا؟ اگر زمین کے نیچے بھی گیا تو زمین کو دلدلی ہونا چاہیے تھا، نرم ہونا چاہیے تھا، یا کم از کم تھوڑی سی کھدائی پہ پانی نکل آ جانا چاہیے تھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں بہت سارے کنویں کھودے جاتے ہیں، پانی نہیں نکلتا۔ بہت سارے کنویں جو ہے کھودے جاتے ہیں، پانی کی جگہ تیل، گیس، کوئلہ کچھ اور نکل آتا ہے۔ تو وہ پانی گیا کہاں؟ اصولاً تو اس پانی کو نیچے ہی کہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ مقدار میں ہونا چاہیے۔ اگر پانی آسمان سے تھم بھی گیا تو کم از کم دنیا میں تو موجود تھا، تو دنیا کا پانی کہاں گیا؟ تو عقل یہی کہتی ہے بس یہ اللہ کی طرف سے ہوا پانی کہاں گیا، ہم اس کی کوئی توجیہ پیش نہیں کر سکتے۔ جس طرح آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کے نیچے آنے کی کوئی توجیہ پیش نہیں کی جا سکتی۔ جو ہم کہتے ہیں نا خلاف عادت کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو حس اور عقل سے ماورا ہو، آپ کے حس یعنی جو 5 حواس خمسہ ہیں ان کے ادراک میں نہ آئے، یعنی آپ اس کو دیکھ نہ سکیں، اس کو سونگھ نہ سکیں، اس کو چکھ نہ سکیں، اس کو جو ہے چھو نہ سکیں اور اس کو سن نہ سکیں، ان 5 حواس خمسہ میں نہیں آئے تو ہم کہتے ہیں وہ حسی ادراک سے بالاتر ہے، ماورا ہے۔ اور عقل یعنی عقل جو ہے وہ نہیں اس کو سمجھ سکتی کہ وہ کیسے اترے، عقل نہیں سمجھ سکتی کہ یہ پانی کہاں گیا، تو حس اور عقل سے ماورا ہو۔ اس کے بعد ہم ابراہیم علیہ السلام کے لیے دیکھتے ہیں کہ نمرود نے ان کو سالہ سال بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا اور وہ بحفاظت جو ہے اس میں رہے، ان کو گزند نہیں پہنچی۔ یا نارکونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے سلامتی اور ٹھنڈی ہو جا، سورہ انبیاء میں ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ لوہا ان کے ہاتھوں میں نرم ہو جاتا تھا، کیوں کہ اللہ نے اس کو حکم دیا تھا النا لہ الحدید، کہ حدید یعنی آئرن یعنی لوہے کو ہم نے ان کے لیے نرم کر دیا تھا۔ وہ اسی نرم لوہے سے پھر وہ زرہ بناتے تھے، زینے بناتے تھے اور اس کو بیچ کر اپنا جو ہے وہ گزر بسر کیا کرتے تھے۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم اپنے عصا کو پتھر پہ مارو۔ جب وہ پتھر پہ مارتے تھے تو 12 چشمے پھوٹ پڑتے تھے، جیسا کہ قرآن میں موجود۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَ عَيْنًا، ہم نے ان کو حکم دیا کہ اپنے عصا کو پتھر پہ مارو، پس اس میں سے 12 جو ہے وہ چشمے جو ہے وہ پھوٹ پڑے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں بول پڑتے ہیں، جن کے لیے لوگوں نے اشکال ظاہر کیا تھا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ یہ کیسے کلام کرے گا، یہ تو بچہ ہے، پنگوڑے میں، جھولے میں ہے۔ تو اس سے پہلے کہ اس کی ماں، اس سے پہلے کہ اس بچے کا کوئی اور رشتہ دار بولتا، وہ بچہ خود جو اس وقت جھولے میں تھا گویا ہوا، قال انی عبد اللہ، اس نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھ پہ کتاب اتری ہے، وجعلنی نبیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا، سورہ مریم۔ اسی طرح انہی کے رشتہ دار ایک نبی یحییٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، بچپنے میں کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بالقوہ، اے یحییٰ کتاب کو قوت کے ساتھ، مضبوطی اس کے ساتھ تھام لو، وآتیناہ الحکم صبیا، اور ہم نے ان کو نبوت عطا کی بچپن میں، 13 سال کی عمر میں انہوں نے نبوت کا کام شروع کر دیا تھا، سورہ مریم میں یہ بات موجود ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، ہم نے ان میں اپنی روح پھونکی، کہ جب جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے تو ان پہ پھونک ماری، اور جس کی وجہ سے وہ حاملہ ہوئیں اور پھر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ تو یہ پھونک کی نتیجہ تھا، ایک روح پھونکنے کا جسے کہتے ہیں کہ آخری انجام تھا، اور اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن میں کیا۔ پھر خود ہم آخر میں رسول اللہ کے بارے میں دیکھتے ہیں، ان کے لیے ویسے تو 4,500 معجزات منقول و مذکور ہیں کتابوں میں، لیکن جو سب سے بڑا معجزہ جو ہمارے سامنے موجود ہے اور ہم خوش نصیب ہیں کہ اس معجزے کو تھام سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اس پہ عمل کر سکتے ہیں، وہ ہے قرآن کا معجزہ، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم ہی اس ذکر یعنی قرآن کے نازل کرنے والے ہیں
اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سورہ حجر۔ تو یہ تمام معجزات جو آپ کے سامنے پیش کی گئے، حضرت آدم کا معجزہ ہو، حضرت نوح کا معجزہ ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ ہو، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت مریم کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یا خود رسول اللہ کا معجزہ ہو، اس بات کی گواہی ہے کہ یہ تمام لوگ اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے تھے، اور انہوں نے اپنے معجزات سے اپنے آپ کو ایک ما فوق الفطرت انسان ثابت کیا، اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ ثابت کیا۔ اب آئیے اس طرف کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ایسی ضرورت آن پڑی کہ اس نے اپنے انبیاء کو، منتخب نمائندوں کو معجزے سے آراستہ کیا۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ دیکھیے اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ معجزے کے بغیر اپنی بات نہیں پہنچا سکتا؟ کیا اللہ تعالیٰ معجزے کے بغیر اپنی بات نہیں منوا سکتا؟ اگر نبی کے پاس معجزہ نہیں ہوگا تو کیا ایسا مسئلہ درپیش ہوگا؟ کیا ایسا فتنہ ہو جائے گا؟ کیا اس کی نبوت ناقص رہ جائے گی، یا مطالب و مفاہیم یا اس کی قدر و منزلت لوگوں کے سامنے کم ہو جائے گی؟ جی ہاں، معجزے کا نبی کے ساتھ بھیجنا، امام کے ساتھ بھیجنا نہایت ضروری ہے، بتلانے کے لیے یہ من جانب الہی، اللہ کی طرف سے۔ تو اس ضمن میں مقصد معجزہ ہماری گفتگو کا تیسرا مرحلہ، اس میں ہم اس گفتگو کو مزید 3 مرحلوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ذیلی مرحلوں میں مقصد یا غرض و غایت معجزہ سمجھنے کے لیے ہمیں اقسام امت کو سمجھنا ہوگا۔ دیکھیں، کسی بھی نبی کی جو امت ہوتی ہے اس میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک سلیم الفطرت کہ جو بس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب ہمارے سامنے دعوت حق پیش کی جائے اور ہم لبیک کہیں، وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اپنے امام کو، رہبر کو، اور اس کی مثالیں ہمیں تاریخ میں ملتی ہیں۔ آسیہ بنت مزاحم، حزقیل مومن آل فرعون جو فرعون کے دربار کے وزیر تھے، اسی طرح رسول کے زمانے میں ورقہ بن نوفل، یہ وہ لوگ تھے کہ جو ڈھونڈ رہے تھے، اور جیسی حق پیش کیا جا خود جناب خدیجہ الکبریٰ ام المومنین، ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد۔ ان لوگوں کو کبھی بت پرستی کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، ان لوگوں کو نیک کام کرتے ہوئے دیکھا گیا، اور یہ بس انتظار میں تھے، مشوش تھے، پریشان تھے کہ کب حق کا نمائندہ آیا، ہم اس کی آواز پہ لبیک کہیں۔ ایک 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو سلیم الفطرت ہوتے ہیں، جیسے ہارون خود، وہ تو خیر بعد میں پھر ان کو نبی کا درجہ ملا اور خلیفہ بنے، وہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے، لیکن اتفاق سے ان کی زندگی میں ان کا انتقال ہو گیا تو وہ اپنی نبوت کا اظہار نہیں کر سکے، بہرحال وہ آپ کے خلیفہ تھے۔ تو کچھ لوگ تو سلیم الفطرت ہوتے ہیں جن کے سامنے معجزے کی پیش کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی اور وہ ایمان لے آتے ہیں۔ کچھ لوگ جن کے سامنے معجزہ پیش کیا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لاتے۔ یہ 2 ایکسٹریمٹیز ہیں امت میں موجود لوگوں کی، ایک سلیم الفطرت جو فوراً لبیک کہتے ہیں بغیر کسی معجزے کے، بس اشارے کی دیر ہوتی ہے، اور ایک چاہے ان کے سامنے آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں، وہ ابو جہل کی طرح یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ محمد تم تو اتنے بڑے جادوگر ہو کہ تمہارا جادو آسمان پہ بھی چل گیا۔ وہ فرعون کی طرح ہوتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزات کا اظہار کیا تو فرعون نے کیا کہا تھا، اور اس کے حواریوں نے ان ھذا لساحر علیم، ارے یہ تو بہت ہی جان پہچان والا یا جاننے والا علیم قسم کا ساحر ہے، بہت ہی اسمارٹ جادوگر ہے، یہ تو بہت طاقتور جادوگر ہے، اور اس کے لیے ہمیں جو ہے مزید جادوگر جمع کرنے چاہیے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ جبکہ ایک تیسرا گروہ تھا وہاں موجود کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نہ سلیم الفطرت ہوتا ہے نہ ہی ضدی شقی ہوتا ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے کہ اگر ان کو معجزہ دکھایا جائے تو وہ اس طرف آ جائیں گے۔ لیکن بہرحال اس میں جو سب سے بڑا معتبر گروہ ہے وہ گروہ ہے جو معجزے کے بغیر ایمان لے آئے، جیسے ہم نے کہا آسیہ بنت مزاحم ہے، ورقہ بن نوفل ہیں، اور حزقیل مومن آل فرعون ہے، اور ایک وہ ہے جو فرعون ہے، ابو جہل ہے، حامان ہے، شداد ہے، قارون ہے، کہ جن کے سامنے معجزات پیش کیے جائیں وہ ایمان نہیں لائے۔ ایک تیسرا گروہ ہے جن کے لیے معجزات ضروری ہے،
کہ جو معجزہ دیکھ کر دل کی کیفیت اور دل کو اطمینان آتا ہے، اور وہ لوگوں کی تصدیق کے لیے ضروری بھی ہوتا ہے، لوگوں کو جسے کہتے ہیں کہ مکمل طور پہ اطمینان بخشنے کے لیے، اسی جگہ جس جگہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزات کا مظاہرہ کیا اور فرعون نے اپنی ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا، اِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ، اور اس نے کہا کہ میں تو جادوگر لے کے آؤں گا. جب وہ جادوگر لے کر آیا اور جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا تو کیا کہا؟ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رب موسیٰ و ہارون. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان جادوگروں نے جب دیکھا معجزے کو تو کہا آمنا برب العالمین، ہم عالمین کے رب ایمان لائے، اور پھر فوراً وضاحتاً اور متعین کہہ دیا کس رب پر؟ یہ رب نہیں جو اس وقت دربار میں بیٹھا ہے، بلکہ رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ کے رب، ہارون کے رب، ہم اس رب پر ایمان لائے. تو جو جادوگر تھے وہ اس بیچ کی کیٹیگری سے تعلق رکھتے تھے، جو نہ سلیم الفطرت تھے نہ شقی تھے، بس ایسے تھے کہ اگر تھوڑا سا بھی اظہار کیا جائے معجزہ کا تو جادوگر جو ہے جو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے بعزت ان لنحن الغالبون، بعزت فرعون ان لنحن الغالبون، کہ فرعون کی عزت کی قسم کہ ہم ہی غالب آئیں گے. ابھی کچھ دیر پہلے فرعون کو خدا مان کر اس کی عزت کی قسم کھا رہے تھے، اور اب کہہ رہے ہیں قالوا آمنا برب العالمین، ہم ایمان لائے رب العالمین پہ، موسیٰ کے رب پہ اور ہارون کے رب پہ. تو یہ جو بیچ کی کیٹیگری ہے، ان کو دیکھ کے جسے کہتے ہیں کہ معجزہ بھیجا جاتا ہے، جو تھوڑی بہت کمی بیشی، جو تھوڑی بہت ہچکچاہٹ ہو انسان کے اندر، وہ جو ہے مکمل طور پہ نکل جائے. تو اللہ تعالیٰ نے تقریباً ہر نبی کے ساتھ ہمیں ملتا ہے کوئی نہ کوئی معجزہ بھیجا ان لوگوں کے لیے کہ جو معجزے کو دیکھ کر ایمان لا سکتے تھے. اور اس طرح یہ ایک حجت ہوا کرتی تھی شقی القلب لوگوں کے لیے کہ وہ یہ نہ کہہ نہ سکے بعد میں کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، باتیں تو اچھی تھی اس کی، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ نبی ہے، ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ اللہ کا بھیجا ہوا بندہ ہے. اگر یہ ہمیں معلوم ہو جاتا تو ہم اس کو نبی مان لیتے. تو یہ حجت تمام کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نبی کو بھیجتا ہے، اور ان لوگوں کے منقلب ہونے کے لیے جو تھوڑی بہت جیسے کہتے ہیں ہچکچاہٹ رکھتے ہیں دین ایمان میں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں آنے والے جادوگر. تو یہ اقسام امت، یہ 3 قسم کے افراد، جس میں بیچ کی قسم، درمیانی قسم کے لیے معجزات کا حامل ہونا ایک نبی کے لیے بلکہ ایک امام کے لیے بھی ضروری ہے. اب آئیے اسی غرض و غایت معجزے کی کیا ہوتی ہے ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ نسبتیں، آپ سمجھ لیں کہ اقسام نسبت اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو شخص ہے جو معجزے کا مظاہرہ کر رہا ہے وہ میری طرف سے بھیجا گیا ہے، یہ اپنے طور پہ کوئی مظاہرہ نہیں کر رہا. تو اس کو ہم کہتے ہیں نسبت الہی، کیونکہ یہ تمام معجزات محیر العقول، خارق العادت، خلاف عادت اوامر اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. پھر نسبت پیغمبر و ائمہ، جو بھی شخص معجزہ دکھا رہا ہے وہ اپنے سے پہلے گزرے ہوئے نبی کی نسبت اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے. جیسے آدم علیہ السلام نبی تھے، اسی طرح جس طرح نوح علیہ السلام نبی تھے اسی طرح ابراہیم، جس طرح ابراہیم تھے اس طرح موسیٰ اور عیسیٰ اور دیگر، اور اسی طرح ائمہ، جس طرح انبیاء معجزات کے ساتھ آئے اس طرح ائمہ بھی. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ تمام افراد انبیاء اور ائمہ اللہ ہی کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اور وہ ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہیں کیونکہ ان کے معجزات اس بات کی دلیل ہے. نمبر تیسری چیز جو اس ضمن میں آتی ہے وہ نسبت مخلوق یا نسبت عوام، کہ ایک نبی یا امام کا عوام کے درمیان کیا رتبہ اور منزلت ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک نبی اور امام کا مخلوقات عامہ یا عوام کے نزدیک ایک رہبر، ایک لیڈر کسی ہونی چاہیے، اور لیڈر یا رہنما تمام خصوصیات میں برتر ہونا چاہیے، بہادری میں، فیاضی میں، سخاوت میں، عبادت میں، طاقت میں، ہر چیز میں. اور کبھی کوئی ایسی مشکل پیش آ جائے جس کا کوئی حل ہی نہ ہو، جس کا کوئی توڑ ہی نہ ہو، تو پھر لوگوں کو چاہیے کہ وہ اسی نبی کو آگے کرے کہ بھئی تم تو خلاف عادت کام کر سکتے ہو، تم تو جو ہے اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے، تمہیں کچھ کر کے دکھاؤ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب دریائے نیل آیا تو لوگوں نے کہا موسیٰ تم ہی کچھ کرو. یعنی اب تو کوئی حسی اور عقلی
کام نہیں ہو سکتا، ہم کشتی ایک دم سے نہیں بنا سکتے کہ جو دریائے نیل کو پار کر جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ جو تمہارے ہاتھ میں اس کو ڈال دو۔ اسی طرح جب جادوگروں نے سانپ پیش کیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا القا ما فی یمینک تلقف ما صنعوا، اے موسیٰ اپنے ہاتھ کا عصا پھینک دو، تم دیکھو گے کہ یہ سب چیزیں چٹ کر جائے گا۔ تو مافاق الفطرت ہونا چاہیے، اگر کوئی ناگہانی آفت آ جائے تو نبی اس ناگہانی آفت کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہو، یا اپنے سے کئی گنا طاقتور شخص کے مقابل اگر سامنا پڑ جائے تو وہ معجزات کے ذریعے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جنگ بدر میں فرشتوں کے ذریعے مدد لی گئی اور رسول اللہ نے جو ہے وہ فتح حاصل کی۔ اس طرح بہت سارے واقعات کہ جس میں انبیاء نے، ائمہ نے مخلوقات پر جو ہے وہ تصرف کیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ نبی اور امام عام عوام کی بنسبت زیادہ طاقتور ہیں اور معجزات کے حامل ہیں، تاکہ وہ ان کو اپنا لیڈر رہنما تسلیم کرے۔ پھر آخر چیز کہ نبی جب لوگوں پہ تصرف کر سکتا ہے تو عام چیزوں پہ تصرف کیوں نہیں کر سکتا؟ تو ہم اس کو کہیں گے نسبت دیگر مخلوقات، یعنی نبی کا تصرف انسان پر تو ہوتا ہے اور اس سے افضل اور اعلیٰ ہوتا ہے، یعنی انسان پر اتنا تصرف، اتنا افضلیت کا حامل ہوتا ہے کہ وہ اس پہ تصرف کر سکتا ہے۔ امام یا نبی جب چاہے آپ کو اندھا بنا دے، نبی یا امام جب چاہے آپ کو مار دے، جب چاہے آپ کو زندہ کر دے بِإِذْنِ اللہ۔ اسی طرح تو کیا نبی کا تصرف یا نبی کا غلبہ حیوانات پر، نباتات پر، جمادات پہ نہیں ہو سکتا؟ بے طریق اولا ہو سکتا ہے کہ جب انسان اس کے تصرف میں، اس کی حاکمیت میں ہے تو جانور اور حیوانات اور نباتات بھی ہوں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے لیے 4 پرندوں کو اللہ نے تصرف میں دے دیا، ابراہیم نے ان کو مارا، علیہ السلام نے ان کو مارا بھی اور زندہ بھی کر دیا بِإِذْنِ اللہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نباتات، مریم علیہ السلام نے کھجور کے تنے کو ہلایا اور بنجر درخت کھجوروں سے لدا ہوا ہو گیا، یہ نباتات پہ تصرف۔ اسی طرح جمادات پہ تصرف کہ دریا کے 2 حصے ہو گئے، اتنا بڑا دریا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا اس پہ تصرف۔ تو یہ تصرف کائنات، جمادات، حیوانات، نباتات اور انسان، یہ دلیل ہے کہ ایک نبی کو ہی حاکم ہونا چاہیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ظاہری طاقت، ظاہری حاکمیت جیسے بادشاہوں کے پاس ہوتی ہے، وہ دلیل نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنا لیڈر یا رہنما مان لیں، چاہے جائے کہ خدا، جیسے کہ فرعون اور نمرود نے اپنے آپ کو منوایا، بلکہ وہ حکمت الہی، وہ قدرت الہی، وہ تائید الہی شامل حال ہونی چاہیے نبوت اور دعوی امامت کے حامل افراد کی، کہ جو بظاہر تو نظر نہیں آتی، بظاہر تو وہ ایک عام آدمی نظر آتا ہے۔ فرعون نے کیا کہا تھا کہ یہ موسیٰ جس کو بولنا بھی نعوذ باللہ صحیح نہیں آتا، لکنت تھی ان کی زبان میں، یہ وہ موسیٰ جس کو بولنا بھی نہیں آتا، یہ فقیر منش آدمی، یہ کیا تمہارا رہنما لیڈر بنے گا؟ لیڈر بننے کا تو سزاوار میں ہوں۔ تو ہمارے نزدیک ظاہری شکل و صورت، ظاہری طاقت، ظاہری دولت اس بات کی دلیل نہیں، بلکہ تائید الہی اس بات کی دلیل ہے کہ ہم کسی کو اپنا رہنما مانیں، اور وہ نبی اور ائمہ کا خاصہ ہوتی ہے۔ تو یہ وہ 4 نسبتیں ہیں کہ جس کے ذریعے ہم یہ کہہ سکتے ہیں نبی اور امام خدا کی طرف سے ہوتا ہے، انسان پر تصرف رکھتا ہے، افضلیت رکھتا ہے، دیگر مخلوقات پر بھی جسے کہتے ہیں کہ تصرف رکھتا ہے اور ان پر جو ہے وہ حاکمیت رکھتا ہے، اور اپنے جیسے دیگر لوگوں کی طرح، دیگر ائمہ اور انبیاء کی طرح خدا کی طرف سے بھیجا ہوا ایک منتخب نمائندہ ہوتا ہے۔ تو یہ 2 پہلو ہو گئے آپ کے، کس کے؟ غرض و غایت کے، کہ اللہ تعالیٰ نبی اور امام کو کیوں بھیجتا ہے۔ پہلا جو ہے وہ پہلو کیا تھا کہ امت کی اقسام، 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جس میں درمیانی قسم کے لوگوں کے لیے ضرورت ہوتی ہے معجزات بھیجنے کی، اور دوسرا جو پہلو تھا وہ 4 نسبتیں تھیں، نسبت الہی، نسبت انبیاء یا ائمہ، نسبت عوام اور نسبت دیگر مخلوقات۔ تیسرا پہلو غرض و غایت کے حوالے سے یاد رہے کہ ظاہر سی بات ہے جس طرح امر و نہیں ہوتے ہیں کہ اگر کوئی چیز دکھائی جاتی ہے، کی جاتی ہے، تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، بعض اوقات اس کا مس یوز بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ بات یاد رکھ لیے بطور انتباہ، جو اس کا تیسرا پہلو ہے اس گفتگو کا غرض و غایت میں، انتباہ کہ یہ معجزہ خدا کی تائید اور نبوت و امامت کی صداقت کے لیے ہے، نہ کہ فخر و جبر کے لیے۔ اگر کوئی اس کو اپنے فخر کے لیے استعمال کرے گا، سمجھ جائیں کہ وہ نبی نہیں، سمجھ جائیں کہ وہ امام نہیں،
سمجھ جائیں کہ وہ اللہ کا ولی نہیں بلکہ کوئی جادوگر ہے یا کافر ہے جو استخراج کے ذریعے اپنا غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو یہ نبی کے ساتھ کبھی نہیں ہوگا کہ نبی اس کو اپنے فخر کے لیے استعمال کرے۔ تو ہم دیکھتے ہیں ائمہ جب اپنے معجزات کا ذکر کرتے ہیں اور جب جہاں ضروری سمجھتے ہیں کہ اس معجزے کو پوشیدہ رکھنا ضروری ہے تو وہ پوشیدہ رکھنے کی تاکید کرتے، اور اگر کوئی اس کو پوشیدہ نہیں رکھتا تو وہ ظلم و زیادتی کا آزمائش کا شکار ہوتا، جیسے معلّہ بن خنیس امام جعفر صادق علیہ السلام کے اللہم صلی علی محمد و علی صحابی تھے، وہ ایک دفعہ امام کے سامنے غمگین اداس بیٹھے ہوئے تھے۔ امام نے کہا کیوں غمگین اداس ہو؟ کہ مجھے بیوی بچے یاد آ رہے ہیں۔ ان کے بیوی بچے کوفے میں تھے، تو امام نے کہا کہ میں تمہیں تمہارے بیوی بچوں کے درمیان لے چلوں؟ کہیں گے ہاں امام۔ تو امام نے جو ہے وہ اشارہ کیا یا ہاتھ پھیرا ان کی آنکھوں کے سامنے، تو دیکھا انہوں نے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے سامنے ہیں کوفے میں، اور کوفے اور ان کا مدینے کا سفر اس زمانے میں مہینوں لگ جاتے تھے۔ تو امام نے ان سے کہا کہ اے معلّہ تم کہاں ہو؟ انہوں نے کہا میں کوفے میں ہوں، اپنے بیوی بچوں کے درمیان ہوں۔ تھوڑی دیر بعد امام نے ہاتھ پھیرا تو وہ دوبارہ مدینے میں، کہیں گے آپ کہاں ہو؟ کہیں گے اب میں مدینے میں ہوں، اور وہ بڑے خوش ہوئے، خوشی سے جھومتے ہوئے جانے لگے، اور امام نے ان کو تاکید کی دیکھو معلّہ یہ بات کسی کو بتانا نہیں ورنہ تمہارے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ لیکن وہ ایک جذباتی نوجوان تھے، جذباتی آدمی تھے، ہوتا ہے بعض اوقات آدمی خوشی میں اور جوشیلے انداز میں لوگوں کو بتاتا ہے دیکھو میرا امام ایسا ہے، تم یقین نہیں کرتے، میرے سامنے ایسا معجزہ ہوا ہے۔ اور جو بات جو ہے مدینے کے گورنر داؤد رقی کے پاس پہنچ گئی، اور امام کا یہ کہنا تھا کہ معلّہ اس وقت تک جنت میں ہمارا ہمسایہ نہیں بن سکتا یا ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتا جب تک داؤد رقی کی آزمائش سے نہ گزرے۔ جب داؤد رقی کو پتہ چلا تو اس نے بلایا، کہیں گے کون ہیں؟ کہیں گے یہ ہیں۔ کہیں گے اچھا تم اپنے تمام شیعوں کے نام بتاؤ جو ان کو مانتے ہیں۔ ان کا میں تو نہیں بتاؤں گا۔ کہیں گے تمہیں بتانا پڑے گا ورنہ میں قتل کر دوں گا۔ کہیں گے اگر وہ تمام لوگ میرے پاؤں کے نیچے بھی ہوں، یعنی مجھے یقین ہو کہ یہ یہاں پر موجود ہیں، تو بھی نہیں بتاؤں گا۔ تو کہتے ہیں کہ معلّہ بن خنیس کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا، اور وہ امام کے وزیر خزانہ، مطلب اس نے مالیاتی امور کے انچارج تھے۔ تو آپ کو معلوم ہے مالیاتی امور کے انچارج کو آدمی اسی کو منتخب کرتا ہے جو سب سے زیادہ ٹرسٹ والا ہو، لیکن بہرحال ایک جذباتی نوجوان تھے، وہ تقیہ نہیں۔ اچھا اس میں بھی دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اگر امام نے ایک چیز کو منع کیا اور وہ کر گزرے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نافرمان جہنم میں جائے گا، اور ایک وہ شخص ہوتا ہے کہ جو کر گزرتا ہے اور اس کا مقصد امام کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے۔ اگر مقصد امام کو نقصان پہنچانا ہو تو وہ دنیا میں بھی سزا بھگ دے گا اور آخرت میں بھی، لیکن اس کا مقصد یہ ہو کہ امام کی حقانیت کو ثابت کرنا، لیکن ایک ہوتا ہے نادانی کی وجہ سے، تو وہ دنیا میں تو بھگت لے گا اس کی سزا لیکن آخرت میں نہیں۔ تو پھر وہی ہوا کہ داؤد رقی نے معلّہ بن خنیس کو بے دردی سے شہید کر دیا، اور امام اتنے زیادہ متاثر ہوئے، یعنی وہ صحابی معلّہ بن خنیس امام کے اتنے زیادہ قریب تھے کہ امام نے جب یہ سنا تو داؤد رقی کے پاس گئے اور اسے کہا کہ تو نے اس کو کیوں قتل کیا؟ تو اس نے کہا یہ تو جلاد نے قتل کیا ہے۔ تو امام نے جو ہے وہ پھر بد دعا دی، اور کہتے ہیں کہ اسی وقت جو ہے وہ اس جلاد کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا، وہ فنا فی اللہ ہو گیا۔ اور یہ بھی ملتا ہے کہ انہوں نے گھر آ کے دعا کی، یعنی بد دعا دی، کس کو؟ داؤد رقی کو، یہ اللہ ابھی اور اسی وقت اس کو کافر کردار تک پہنچائے۔ تو کہتے ہیں اسی وقت داؤد رقی کے محل سے آہو بکا بلند ہوئی، تو پتہ چلا کہ داؤد رقی بھی جو ہے وہ جہنم میں وارد ہو چکا ہے۔ اور جب جسے کہتے ہیں کہ لوگوں کو امام سے پوچھا تو امام نے کہا کہ اس کو ایک خواب آیا تھا کہ جس میں ایک فرشتہ ہتھوڑا یا نیزہ لے کر آیا تھا کہ جس نے داؤد رقی کو مارا اور جس کی وجہ سے وہ جہنم واصل ہوا۔ تو معجزات اور کرامات اپنی بڑائی جتانے کے لیے، فخر جتانے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ اپنی دعوی امامت اور نبوت کو ثابت کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اس لیے بعض اوقات اس کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے، بعض اوقات علی الاعلان بتایا جاتا ہے۔ بہرحال یہ مصلحت ہوتی ہے جس کا اندازہ خود امام کر سکتا ہے۔ دوسرا انتباہ اس امر میں یہ ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ یہ فخر کے لیے نہ ہو، نمبر دو یہ جبر کے لیے نہ ہو۔ اگر امام چاہے، اگر نبی چاہے تو اس معجزے کی وجہ سے لوگوں کو مسلمان کر دے، اپنا تابع بنا دے، ڈر خوف میں مبتلا کر کے۔ سلمان علیہ السلام ایسا کر سکتے تھے، نہیں کیا۔ خود رسول اللہ کو کہا گیا کہ اگر آپ حکومت کے ساتھ نبوت چاہیں تو ہم دے سکتے ہیں، لیکن رسول نے انکار کر دیا۔ اس کا مطلب ہے وہ جبر کے ساتھ لوگوں کو اپنا ہم نوا
نہیں بنانا چاہتے تھے۔ خود امام حسین مظلوم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کربلا میں 4000 فرشتے آئے تھے آپ کی مدد کے لیے، انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے فتح نہیں شہادت چاہیے۔ اگر وہ چاہتے 4000 کیا ایک فرشتہ ہی کافی ہوتا۔ تو جنگ بدر میں رسول اللہ نے مدد لی معجزے کی فتح پانے کے لیے، جنگ احد میں نہیں لی، اس میں پشیمانی شرمندگی ہوئی۔ تو جہاں مصلحت خداوندی ہو وہاں معجزے کا اظہار ہوتا ہے، جہاں مصلحت خداوندی نہ ہو وہاں معجزے کا اظہار نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ غرض و غایت ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، ایک تو اقسام امت یا گروہ کے حوالے سے، دوسری نسبتیں جو 4 آپ کے سامنے گنوائی گئی، اور انتباہ کے طور پہ فخر و جبر کے لیے نہیں ہوتا بلکہ تائید الہی کے لیے ہوتا ہے، اور نبوت اور امامت کی صداقت کے لیے ہوتا ہے۔ اب آئیے اس معجزے پہ ہونے والے اعتراضات اور ان کے جوابات، ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ آج کل کے دور میں، سائنسی دور میں، ٹیکنیکل دور میں، مشینوں کا دور دورہ ہے، حسی تجربات کا دور دورہ ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آج کل کا دور بہت آگے جا چکا ہے، 1400 سال گزر چکے ہیں، آپ ابھی تک معجزات میں پڑے ہوئے ہیں، اور ابھی تک جو ہے کشف و کرامات میں جو ہے وہ اپنے آپ کو جامد کیا ہوا ہے، جمود کا شکار ہیں، آپ جو ہے ٹینک بنائیں، میزائل بنائیں، آپ جو ہے ایٹم بم بنائیں۔ تو ہم یہی کہیں گے کہ بھئی ٹینک، ایٹم بم اور بندوق اور میزائل یہ سب وسائل ہیں جن کو استعمال کرنے کے لیے کہا گیا ہے، لیکن اصل طاقت اللہ کے پاس ہے۔ اگر انسان کے پاس یہ تمام طاقتیں موجود ہوں پھر بھی وہ غلبہ حاصل نہیں کر سکتا اگر تائید الہی نہ ہو۔ اس کی بہترین مثال خود اس وقت سپر پاور امریکہ ہے، تمام تر طاقتوں کے باوجود ایک چھوٹے سے ملک ایران پر جو ہے وہ اپنا غلبہ نہیں حاصل کر سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے پریزیڈنٹ کا لایا ہوا جو ہے وہ ہدایت نامہ یا جو دستاویز تھی کہ جس میں مصالحت کے لیے آفر پیش کی گئی تھی، اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا رہبر معظم کی طرف سے کہ بھئی ہم اس کو قابل ہی نہیں سمجھتے۔ کہ ایسا جملہ مجھے بتائیے دنیا میں اس وقت کون سا ملک ہے جس کا سربراہ کہہ سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ وسائل ہیں نہ کہ حقائق۔ حقائق تو اللہ کے پاس ہے، حق تو اللہ کے پاس ہے، اصل طاقت اللہ کے پاس ہے۔ وسائل استعمال کرنے اس کا مطلب ہے کہ نہیں کرنے۔ ہم نے دیکھتے ہیں کہ ایران نے جو ہے جب امریکہ نے بیڑا بھیجا، اپنا طیارہ بردار جہاز بھیجا، تو اپنے ڈرون والی کشتیاں 6000 کی تعداد میں بھیج دیں فوراً۔ تو ڈرون بھی استعمال کیا اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ ہتھیار یا جیسے کہتے ہیں معجزہ بھی اس کے لیے بھی وہ تیار ہیں۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی اس کی کوئی سائنٹیفک دلیل نہیں، کوئی حسی پروف نہیں، تو ان کے لیے بس یہی عرض ہے کہ اب تو خود سائنس کہہ رہی ہے کہ اگر ہمارے پاس کسی چیز کے وجود کا حسی ثبوت نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ موجود نہیں۔ اب سائنس خود اس کو ثابت کر رہی ہے کہ اگر کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، سن نہیں پا رہے ہم اس کو، سونگ نہیں پا رہے، چھو نہیں پا رہے، دیکھ نہیں پا رہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ موجود نہیں ہو سکتا وہ ہو۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت اس سے پہلے بھی غالباً ہم کسی درس میں کر چکے ہیں، ڈارک میٹر۔ ڈارک میٹر یا انویزیبل میٹر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مادہ ہے جو ہمارے آس پاس موجود ہے، گریویٹیشنل فورس تجاذبی قوت اثر انداز کرتا ہے، اور اتنی کہ عمومی تجاذبی قوت سے وہ 96% زیادہ ہوتی ہے۔ 4% وہ تجاذبی قوت ہوتی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، مثلا یہ در و دیوار، یہ فرش، یہ چھت، اور 96% وہ قوت، وہ مادہ ہے کہ جو تجاذبی قوت ڈال رہا ہوتا ہے۔ تو سائنسدانوں نے کہا کہ دیر مسٹ بی اے میٹر وچ از انویزیبل ٹو آور آئیز، ایک ایسا میٹر ہے جو موجود ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا، وہی تجاذبی قوت ڈال رہا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی ایسی مثالیں ہیں، انفرا ریڈ ریز، سورج کی ایک وہ کرنیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، ایک انفرا ریڈ ریز ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو بہت ساری شعاعیں، بہت ساری چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن اثر انداز ہوتی ہیں، اثر پذیر ہیں۔ تو چنانچہ یہ کہنا کہ بھئی حسی ثبوت نہیں ہے، تو اب خود حسی تجربات کرنے والے سائنسدان یہ کہتے ہیں کسی چیز کا حسی ثبوت نہ بھی ہو تو عین ممکن ہے وہ چیز موجود ہو۔ اسی طرح اسٹیفن ہاکنگ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، جس کا بھی پچھلے دنوں انتقال ہوا۔ اس نے کیا کہا تھا مرنے سے پہلے تو وہ انکاری تھا، ہی واز این ایتھیسٹ، وہ دہریہ تھا، ایک ملحد تھا، لیکن جاتے جاتے وہ کیا کہہ کے گیا؟ اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے ہم جیسی دنیا، ہم جیسی کائنات کی طرح اور کائناتیں موجود ہوں، اور
وہاں پہ موجود مخلوق ہم سے زیادہ انٹیلیجنٹ ذہین ہو، اور وہاں پہ موجود طبعی، کیمیاوی یا دیگر قوانین ہماری دنیا، ہماری کائنات کے قوانین سے یکسر مختلف ہوں۔ لیکن بات تو وہی آ گئی کہ جو چیز موجود نہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہی، بہت سارے سیارے ہیں جو اب دکھے ہیں، بہت سارے ستارے ہیں جو اب پاورفل دوربینیں ایجاد ہوئی ہیں تو نظر آئے ہیں، تو وہ جب نظر نہیں آتے تھے تو کیا وہ موجود نہیں تھے؟ موجود تھے، ہماری آنکھیں ان کو نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ تو رسول نے ایک دفعہ کہا تھا نا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے فوج آ رہی ہے تم یقین کر لو گے؟ تو صاحب نے وہاں پہ جو کفار تھے اپنے رسالت کے اعلان سے پہلے، تو کفار نے کہا کہ ہاں یقین کر لیں گے۔ تو رسول نے کہا اگر نہ آ رہی ہو تو کہہ لیں گے ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم اندھے ہو گئے، ہمیں نظر نہیں آ رہی، لیکن آ رہی ہوگی کیونکہ آپ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تو جب کافر جو کہ اس ایمان نہیں لائے تھے وہ گواہی دے رہے ہیں، تو آج کل کا انسان کیوں نہیں گواہی دے سکتا جس کے بعد تمام شواہد رسول اور رسول کے بعد کے ائمہ کے موجود ہیں؟ تو حسی ثبوت کا نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں۔ ڈارک میٹر اس بات کی دلیل ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ جو کہہ چکا ہے کہ وی آر ناٹ لیونگ ان یونیورس، وی آر لیونگ ان ملٹی ورس۔ یہ غلط ہے کہنا کہ ہم یونیورس میں رہ رہے ہیں، ہم ملٹی ورس میں رہ رہے ہیں۔ دیر آر مینی یونیورسز۔ پہلے تو ہم کہتے تھے کہ یونیورس، اور خود امام ششم رب العالمین کی تفسیر میں کہہ چکے ہیں، جب کسی نے پوچھا عالم تو خود جمع ہے، تو عالمین کہنے کی حضرت امام نے کہا کہ عالمین کا مطلب ہے کہ اس جیسی 10,000 کائنات، اس جیسی 10,000 عالم موجود ہیں دنیا میں، اور اسٹیفن ہاکنگ کے بقول وہ موجود ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہی، ان میں مخلوقات موجود ہیں، وہ ہم سے زیادہ ذہین ترین ہیں، اور ہو سکتا ہے ان کے قوانین ہم سے زیادہ جو ہے وہ مختلف ہوں اور زیادہ طاقتور ہوں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جو اعتراض کیا جاتا ہے عقلی، کہ چلیں حسی ثبوت تو چھوڑیں، اگر عقلی طور پہ بھی سوچیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ مثلا آدم حوا کیسے اترے، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اتنی اگر کوئی 10 منزلہ عمارت سے چھلانگ لگائے تو وہ مر جائے، ہڈی پسلی ایک ہو جائے، تو وہ کیسے اترے؟ یا پانی کہاں گیا مثلا، یا عصا جو ہے وہ کیسے؟ تو یہ عقل میں نہیں آتا۔ تو اس کے لیے بس ہم ایک ہی جملہ کہیں گے کہ اگر آپ سمندر کے پاس ایک برتن لے کے جاتے ہیں اور اس سے پانی کو بھرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی سمندر میں اتنا ہی پانی ہے جتنا برتن میں ہے، کیونکہ مجھے تو اتنا ہی پانی برتن میں نظر آتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ آپ اپنے برتن پہ اعتراض کریں نہ کہ سمندر پہ۔ آپ کی عقل کا برتن خدا کو اور اس کی الہیات کو نہیں سمجھ سکتا، تو جتنا سمجھ میں آ رہا ہے اسی کو سمجھتے ہوئے باقی پہ محمول کر لیں۔ چنانچہ یہ کہنا کہ معجزات کا کوئی وجود نہیں کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہے، تو عین ممکن ہے کہ آپ کی عقل جو حقیقت ہے کہ آپ کی عقل اس لیول، اس درجے پہ نہیں کہ ان کو سمجھ سکے۔ جیسے پہلی کلاس کے بچے کو آپ میٹرک کے لیول کا میتھمیٹکس پڑھائیں، وہ کہیں گے بھئی یہ غلط ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، تو صحیح ہے لیکن وہ بچہ اس قابل نہیں۔ اور بعض اوقات آدمی کی عقل اس نہج پہ پہنچ جاتی ہے کہ وہ ایمان لے آتا ہے۔ تو یہ حسی اور یہ جسے کہتے ہیں کہ عقلی ثبوت ہوا۔ اچھا یہاں پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی مسئلہ یہ ہمارا نہیں ہے، مسئلہ تو دیگر لوگوں کا ہے، ان لوگوں کا ہے جو ایتھیسٹ ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، وہ ہم پر اعتراضات کرتے ہیں کہ بھئی تم یہ کیسے دین پر ایمان رکھتے ہو، عجیب و غریب جسے کہتے ہیں کہ باتیں ہیں، معجزات ہیں، کرامات ہیں۔ تو خصوصی طور پہ مکتب تشیع، مکتب اہل بیت پہ زیادہ اعتراضات کیے جاتے ہیں کیونکہ یہاں پہ معجزات کی بھرمار ہے۔ تو ہم یہی کہیں گے کہ ہم لوگوں کے ہنسی اڑانے کی وجہ سے اپنے مذہب کو چھوڑ دیں۔ یعنی اب گوگل پہ لکھیں تو تشیع کا چہرہ اس طرح پیش کیا جاتا ہے، تو ہم کیا گوگل کے محتاج ہیں کہ وہ جس طرح کا چہرہ پیش کرے ہم اس طرح کا چہرہ بن کر دکھائیں؟ تو پھر ہم شیطان بن جائیں گے۔ جیسے قرآن میں اللہ اپنے رسول کا فرماتا ہے کہ اگر تم لوگوں کی باتوں پر چلو تو یہ تم کو گمراہ کر دے۔ تو یہ یاد رکھ لیجئے کہ جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں حقیقت میں اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ نظر نہیں آ رہا لیکن اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے۔ پہلے بھی رسول اللہ کے زمانے میں بھی مذاق اڑایا جاتا تھا، رسول اللہ کا مذاق اڑایا جاتا تھا، اسلام کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ جیسے کہ نبی نے اللہ سے کہا اے اللہ میں تمام آزمائشوں پر پورا اتر جاؤں گا، بس یہ لوگ جو میرا مذاق اڑاتے ہیں یہ مذاق نہ اڑائیں، بس یہ مجھے بڑا گرا گزرتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ جس کام کو میں اپنے لیے نہیں بند کر سکتا وہ تیرے لیے کیوں بند کروں؟ یعنی لوگ تو میرا بھی مذاق اڑاتے ہیں لیکن میں برداشت کرتا ہوں، تو لوگ اگر تمہارا مذاق اڑائیں تم بھی برداشت کرو، یہ بھی ایک طرح کی آزمائش ہے۔ رسول اللہ کے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ منافقین رسول اللہ کے پاس آتے تھے، مومنین کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ ایمان لانے والوں کے پاس جاتے قَالُوا آمَنَّا،
وہ کہتے تھے کہ ہم آپ پر ایمان لیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, اور جب اپنے شیاطین اپنے دوستوں کے ساتھ ملتے تھے خلوت میں تو کیا کہتے تھے؟ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ, ارے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ تو مذاق کر رہے ہیں. اللہ یستہزئ, اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون, اور اللہ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے لیکن ان کو نظر نہیں آ رہا. ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین, اللہ اپنی چال چلتا ہے, تم اپنی چال چلو, اور اللہ چال چلنے والوں میں بہترین ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کے مذاق, کسی کے اعتراض سے اگر ہم اپنا دین چھوڑ دیں گے تو وہ ہمیں شیطان کی پروی پہ الٹیمیٹلی مجبور کر دے گا. آخر میں بحث کو سمیٹتے ہوئے جو کہ اہم پیغام ہے کہ اگر حسی ادراک میں نہیں, عقلی ادراک میں نہیں, تو وہ کیا چیز ہے کہ جس کے ذریعے ہم کسی معجزے کی تشریح و توضیح پیش کر سکتے ہیں. درود پڑھ دیں محمد والے محمد. لیکن اللہ تعالیٰ سورہ رعد میں فرماتا ہے کہ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, بے شک جو کچھ رسول کے پاس آتا ہے اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی, تو وہ کچھ نہیں ہوتی سوائے اذن الہی کے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں بعض وقت پیغمبر مجبور ہوتا ہے, اس سے معجزہ دکھانے کے لیے کہا جاتا ہے اور وہ خاموش رہتا ہے, وہ کہتا ہے میں نہیں دکھا رہا. کیا وہ اللہ سے کہہ کے معجزہ نہیں دکھلا سکتا؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے پاس جو طاقت ہے وہ اس کی اپنی طاقت نہیں ہے, وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے. وہ بے اذن اللہ معجزہ دکھاتا ہے جہاں دکھانا مقصود ہو, جہاں حکمت ہو, جہاں کوئی فائدہ ہو رہا ہو. لیکن جہاں فقط فقر و مباحات کا مسئلہ درپیش آ جائے, جہاں فقط مقابلہ بازی, بحث بازی, جہاں فقط یقین ہو کہ اب یہ ایمان لانے والے نہیں, ایک حد تک تو حجت پوری کر دی, اب مزید دکھلانے کو کوئی فائدہ نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ آپ کسی پہاڑ پر چڑھ کر چھلانگ لگائیں اور اللہ آپ کو بچا لے گا تو ہم مان لیں گے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے انکار کر دیا کہ میرے کیا باقی معجزات کافی نہیں. اسی طرح جو ہے وہ رسول کے لیے کہا گیا کہ آپ ایک ایسی سیڑھی بنائیں جو آسمان تک جائے اور ہم اس پہ چڑھ کر اللہ کو دیکھیں. تو رسول نے ایسا نہیں کیا, ایسی جسے کہتے ہیں احمقانہ مشورے یا تجاویز ان پر عمل نہیں کیا. تو یہ تمام کام خود امام حسین کے لیے اگر وہ چاہتے تو معجزہ دکھا کر فتح حاصل کر لیتے. لیکن اسلام کا فائدہ اور مصلحت خداوندی یہ تھی کہ اس وقت معجزے کا اظہار نہ کیا جائے. تو معجزے کا اظہار فقط اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, دعوی نبوت و امامت کے لیے ہوتا ہے, اور یہ بدلانا مقصود ہوتا ہے کہ جو حامل معجزہ ہے وہ تمہارا رہنما بننے کا قابل ہے. اس کے ساتھ ہی یہ گفتگو اپنی اختتام کو پہنچی. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم امام ششم کے معجزات کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما, امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.